میری بیٹی میری بہن آج سر سے دوپٹہ اترنے لگے تو دنیا کا فیشن دیکھ کے باپ کو جواب نہ دینا. جب دوپٹہ سرکنے لگے تو محبوب کے غار کے سجدے یاد کرنا اور اپنی زندگی پہ کیا گیا احسان یاد کرنا. تیری اوقات تو زندگی بھر کی نہ تھی، وہ تو میرے نبی نے آ کے تجھے زندگی بخشی ہے. میری بیٹی اگر شادی بیاہ کے نام پر کوئی تجھے جالی والے دوپٹے پہنانے لگے، پھینک دینا، کہہ دینا جو میرے نبی کو پسند نہیں ہے وہ ان کے امتی کو بھی پسند نہیں ہوگا. میری بیٹی میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، یہ یاد رکھنا ضروری نہیں ہے کہ تیری جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو، گالوں کی سرخیاں جھریوں میں بدل جائیں، بالوں کی سیاہی سفیدی میں بدلے، تب جا کے موت آئے گی. تجھے پتا نہیں ہے تو سن لے، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، نکاح ہوا ہے، دولہا دلہن کو لے کر کے چلا ہے، ایک گاڑی میں 7 بندے بیٹھے ہیں، ابھی کچھ دور چلے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، دلہن بھی موت کے لباس میں بدل جاتی ہے، دلہا بھی کفن میں لپٹ جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر موت کو بڑھاپے کا انتظار تھا تو ابھی تو مہندی کا رنگ بھی نہیں اترا ہے، ابھی تو کفن میں بدلا گیا جوڑا جس کو دلہن کا جوڑا کہا گیا ہے، ابھی تو اس کو بھی اتارنے کی نوبت نہیں آئی تھی. بتاؤ تو صحیح یہ موت کیوں آ گئی؟ تو غیب سے آوازیں آ کے آگاہ کرتی ہیں، سننا دان ہوئے نام پر بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. نعرہ تکبیر، ہاتھوں اڑا کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ. میری بہن میری بیٹی آج دکھ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. شادی بیاہ کے خرچے اپنی جگہ ایک عیب پیدا کر چکے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑی تباہی کا سبب ہے بہن بیٹیوں کا کسی بھی فنکشن میں بے پردہ ہو کے. مجھے بتایا جائے، میں بنا پوچھے علماء کی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، خدا کی قسم کتنے ولینے ایسے ہوں گے کہ جن میں یہ علماء غیرت کی وجہ سے بغیر کھائے آ جاتے ہیں. برا نہ مانیے گا، یہ کڑوی سچائی ہے. میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. میرا مزاج نہیں ہے میں چاپلوسی کر کے واہ واہ کرا کے پیسے رول کے چلا جاؤں. اللہ نے 1 گھنٹہ آپ کا دیا، یہ 1000 سر میرے سامنے ہے تو 1 گھنٹہ نہیں 1000 گھنٹے. اگر یہی 1000 گھنٹے مسجد کی تعمیر میں لگا دو تو ایک بندہ کرائے پہ لینا نہیں پڑے گا. ہاں میں آپ سے ذرا چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. یہ ہم کئی جگہ دعوتیں ہوئی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بند کرو یہ تماشے. وہ وہیں پہ مرد اور وہیں پہ عورتوں کا اختلاف، نہ بہن کے سر پہ دوپٹہ نہ بیٹی کے سر پہ دوپٹہ. دوپٹے کو ہم نے صرف 2 میٹر کا کپڑا سمجھ رکھا ہے. نہیں، یہ 2 میٹر کا کپڑا نہیں، خدا کی قسم یہ جنت میں لے جانے والا سائے دار دوپٹہ ہوتا ہے. یاد رکھیے گا میری بات کو. میں نوجوانوں سے بات کروں، آج نا عید کا دن اور ہم لوگوں کو جانا پڑ جائے اپنے گھر کے لیے کپڑا خریدنے تو اتنی قسم کے کپڑے چل رہے ہیں، اتنے قسم کے کپڑے دیکھو ریڈی میڈ تو کیا یہ آستین جالی والی. ایک عزت دار بندہ اس کپڑے کو خرید نہیں سکتا. ہمیں کہنا پڑتا ہے یار شرافت کا لباس دکھا، تو ٹوپی پہننے والا کلمہ پڑھنے والا کہتا مولانا کیا پوچھ رہے ہو، اب کوئی دور رہ گیا ہے، اب تو یہی چل رہے ہیں. میں نے کہا منہ بند کر لے، خدا کی قسم یہ چند دن کی لمک دمک ہے، ایک دن پھر وہی آئے گا، دنیا پلٹے گی اور سب یہ کہیں گے ہمیں وہ لباس دو جو خدا کو بھی پیارا ہے، ہمارے مصطفیٰ کو بھی پیارا. پھر ٹائٹ ہوئی، پھر کٹی، پھر یہاں سے پھٹی اور پھر بدلی، اب پھر ڈھیلی ہوئی، جینس بیل بوٹم اور تبدیلی آئی، پھر پلٹ کے جوان کرتا پجامے پہ آ گیا. اب یہ کہہ کے کرتا پجامہ پہنتے کہ یہ نیتاؤں کا لباس. میں نے کہا غیرت کر، کرتا پجامہ تو پہننا ہی تھا. کاش تو نے نیتاؤں کا لباس نہ کہا ہوتا، مدینے والے پیغمبر کی پسندیدہ چیز کہی ہوتی. ہاں نیتا تو بن ہی جاتا، تجھے پہننے کا بھی ثواب اللہ عطا فرما دیتا. بدلہ نہیں، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اسلام فطری مذہب ہے، فطری مذہب ہے. پلٹ کے وہیں آنا ہے، پلٹ کے وہیں آنا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا
पहले दाढ़ी कटी, फिर मुंडी, फिर बड़ी, फिर साइड इतनी रह गई, फिर डिजाइन बने, अब फिर दाढ़ियां रख रहे हैं। पलट के फिर वही आ रहे हो, लेकिन फर्क इतना है, आज फैशन के नाम पे रख रखे हो, काश सुन्नत के नाम पे दाढ़ी रखी हो, काश सुन्नत के नाम पे दाढ़ी रखी हो। जवान कहते हैं ना, अजी मौलवियों की बातें रहने दो, महफिलों में कुछ नहीं मिलता। मैंने कहा महफिल छोड़, लोग मदीने से खाली लौट आते हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या जुमला है, लोग मदीने से खाली लौट आते हैं। तू महफिल से खाली गया तो क्या हुआ पता नहीं है। महफिल के भी आदाब होते हैं, यहाँ जितने छोटे होके आओगे उतने बड़े होके जाओगे, वाह 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 वाह, और यहाँ जितने बड़े होके बैठोगे उतने छोटे होके जाओगे। वरना कितने तो ऐसे हैं कि मदीना बुलाए भी नहीं जाते। वो कहा था किसी ने, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने। खुदा की कसम यही सलाम, सिर्फ मिंबर वाले नात नहीं पढ़ते, ये कुर्सी वाले भी नात पढ़ते। लौट कर आ गया मक्के से, बड़े आगे बोले हैं, मैं चाहता हूँ कि सबका नाम हुजूर के मदह सराओं में आ जाए। क्या कहते हैं, जिंदाबाद है ना। सिर्फ साबिर भाई नात नहीं पढ़ते, ये सुनने वाले भी नात पढ़ते तो पढ़ के सुनाए। लौट कर आ गया मक्के से मदीना, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया कि नहीं। वहां से भी लोग लौट आए। 24 घंटे ड्यूटी देने वाला, जूते पहन के उनके मजार पे खड़े रहने वाले मुतव्वे, मुतव्वे नहीं मुतव्वे, ये कहते हैं नबी है ही नहीं, अगर होते तो हमें दिखते। मैंने कहा तू 24 घंटे खड़े रह करके ना देख पाया, मेरा इमाम चंद लम्हों के लिए गया था और जाके कहा था वो सुवेला नजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इतना कहना था, सारे पर्दे हटे थे, मुस्तफा का जलवा निगाहों के सामने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, कलामे आला हजरत, खतीबे आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। मैं खुल के कहता हूँ, हुजूर बेअदबों को नहीं, हुजूर अदब वालों को नजर आते। हुजूर अदब वालों को नजर आते। जब मेरे मुस्तफा को देखा तभी तो इमाम ने कहा था, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। भाई लोग कहते हैं क्या मिलता महफिल बैठना, बदलो अपने लिए, बदलो। मुझे बताओ, अगर वो हमारा दुरूद सुनते हैं, हमारी महफिलों को मुलाहिजा करते हैं, एक शेर पढ़ा जाता है कि वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। मगर मैं इस शेर से मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि इसमें जो बात कही गई है ना, वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ, इसमें हुक्म लगाया गया। हुजूर आका है, हम नौकर हैं, हमारी औकात नहीं हम उनसे कहें कि वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। हुजूर को रब ने इख्तियार बख्शा है, वो चाहे तो आ जाए और चाहे तो वहीं से लेटे लेटे अपने गुलामों को मुलाहिजा फरमा दे। मर्जी है मालिक है वो। अलादत क्या कहते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब मैं नहीं, मेरा तेरा। अलादत फरमाते हैं, आसमां खान, ज़मी खान, ज़माना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है, तेरा तेरा। साहिबे खाना लक़ब किसका है, तेरा तेरा। वो भाई हुजूर की मर्जी है, वरना वो आए और खुशबू ना आए, हो ही नहीं सकता। वो आए और खुशबू ना आए, हो ही नहीं सकता है। कहाँ आए हैं, पूछ कभी शादी से, पूछ कभी जामी से, पूछ कभी इमाम बुसीरी से। खुदा की कसम अलादत कहते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कुचे बसा दिए। क्या नहीं दिया गया हमें, हुजूर मिल गए, सब कुछ मिल गया, सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। जिसे हुजूर मिल गए वो से क्या कमी रह गई, हमें आका मिल गए,
हमारा सबसे बड़ा नसीब है, हमें हुजूर मिल गए। वरना खुदा की कसम पूछो उलमा से, रागिबों ने 600-600 साल इबादतें की है, पादरी रागों में 300-300 साल पड़े रहे कि किताबों ने बताया कि इन राहों से आखिरी पैगंबर गुजरेंगे। 600-600 साल तक रागों में मकान बना के पड़े रहे कि इस दरख्त के नीचे आखिरी पैगंबर बैठेगा। रागों में घर बना लिए ताकि उन्हें देखने का मौका मिल जाए। वो मुकद्दर पे नाश करो अपने और सबके, हमने तो कभी मांगा भी नहीं था, कभी रोए भी नहीं थे, कभी सजदे में भी नहीं कहा था मालिक हुजूर दे दे, कभी ये भी नहीं कहा था अल्लाह उनकी उम्मत में बनाना। वो मालिक है हमारा रब, चाहता तो आदम की उम्मत में पैदा कर देता, चाहता तो हजरत इब्राहिम की उम्मत में बना देता, जिसकी उम्मत में चाहता पैदा कर देता। ये उसका करम नहीं है कि मुस्तफा की उम्मत में पैदा किया है। आलादत फरमाते कि अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिक मौला तेरा, और कितना बड़ा करम चाहिए, हुजूर मिल गए, ये सबसे बड़ा करम। लेकिन नौजवानों में रुक के बात करूं, खुदा रब बदलो रवैये। कहते हैं हुजूर को देखना है मुझे, मैं कहता हूं खुदा की कसम दिल सच्चे कर लो ना, हुजूर जियारत के लिए तुम्हारे घर तशरीफ ला सकते हैं। मालिक है वो आ सकते, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। एक बुजुर्ग थे, नाम था उनका रसूल नुमा रहमतुल्लाह। उनकी बात ये मशहूर थी कि जो उनसे कहता था कि मुझे हुजूर को देखना है, वो उसको हुजूर की जियारत करा देते थे। एक दिन बीवी कहने लगी मेरे सरताज, सबको आपने हुजूर की जियारत कराई, मुझे नहीं कराई। तो कहने लगे ठीक है, आज दुल्हन बनो, जो कपड़े तुमने निकाह वाले दिन पहने थे वो पहनो, और चूड़ियां सुहाग वाली हो, ऐसे सजो जैसे पहली रात दुल्हन सजती है। तो बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, जरा सा इधर उधर हो गया मसला फिसल जाए। बीवी ने सारी बातें मानी, दुल्हन बन के बैठ गए, कहा यहां बैठ जाओ। औरत ना, बीवी उनकी फजर तक बैठी रही, लेकिन जियारत नहीं हुई, जियारत नहीं हुई। शोहर आए, कहा क्या हुआ? चीख निकल गई। उसने कहा आपने मेरा मजाक बनाया, हुजूर को देखने के लिए इसकी क्या जरूरत थी? जब वो रोई तो फरमाने लगे मेरी शरीक हयात, नए कपड़ों की तो जरूरत नहीं थी, लेकिन उनकी जियारत के लिए दिल का टूटना बड़ा जरूरी होता है। तू रोई जो न थी, इसलिए हुजूर नहीं आया, अब रो दिए देख मदीने वाला आने वाला होगा। फिर जो सोई है, आंख इधर लगी है, तकदीर उधर जाके टकरा जाती, फिर हुजूर की जियारत हो जाती। मैं कहता हूं कभी दिल तोड़ो उनके लिए, कभी उठो उनके लिए, क्या फर्क पड़ा? एक नरसिम्हानंद ने हुजूर के खिलाफ बकवास की, हमारे लुत्फों में कितना असर आया, हमारे फैशन में कितना फर्क पड़ा। क्या किसी ने ऐलान किया आज के बाद मैं खुशी की शादी नहीं करूंगा जब तक नबी के गुस्ताख को उसके किरदार की सजा न मिल जाएगी? किया किसी ने फैसला? नहीं, वही खर्चे, वही धूमधाम, वही टीप टाप, वही तमाशे बराबर है। बस थोड़ी देर किनारे, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब खुदा की कसम ये काम करने का वक्त है, अब हुजूर के लिए उठने का वक्त है, हुजूर के लिए उठने का वक्त है। हम किसी भी तरह से, उस तरह से जो हमारे संविधान के खिलाफ ना हो, हम अपने हुजूर के दुश्मन के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करें। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। गैरत नहीं आती है? रात को भौंका कुत्ते ने, सुनना बहुत गौर से, रात को भौंका कुत्ते ने, 2 दिन तक मेरी कौम को पता ही नहीं चलता हुआ क्या है, फिर उसके बाद उसकी वीडियो को शेयर किया जाता है। मैं कहता हूं जरूरत क्या थी शेयर करने, उसकी गुस्ताखी को शेयर करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसके बाइकॉट का स्टेटस लगना चाहिए था, उसके लिए सजा का स्टेटस लगना चाहिए था। मगर हाय मेरे नौजवान, तूने मांग काटी तो अपना फोटो अपलोड किया, कोट पहना तो तूने फेसबुक पे फोटो अपलोड किया, तूने नई ड्रेस पहनी तो फोटो अपलोड किया। काम मर गई हमारी गैरत। एक दुश्मन रसूल के लिए तुम इंस्टा पे आकर के, फेसबुक पे आकर के अपना एहतजाज दर्ज नहीं करा सकते थे, तो बताओ कैसे कहते हो गुलाम रसूल हो? खुदा की कसम ऐद कर लो, उस वक्त तक चैन से नहीं सोएंगे जब तक मुस्तफा के दुश्मन को उसकी सजा नहीं दिला दे। क्या गुलामी है हमारी, क्या
کو دیکھنا چاہتے ایسے نہیں ملتے حضور نے حضور کو کیسے ملا چلوں آگے بری تو نہیں لگ رہی نا باتیں اور لگے بھی تو میری بلا سے کوئی روٹھے تو روٹھے بس مدینے والا نہ روٹھے باقی کوئی فرق نہیں پڑتا سنے بہت اگر چاہتے ہو حضور آئے تو سنے ایک نوجوان رشتہ ہوگا رشتے میں بڑی رکاوٹ بیٹے بیٹے کہہ رہے نہیں داڑھی والے سے نکال نہیں کر رہے کلین شیپ چاہیے اور نوجوان سے بھی ہم کہ میں داڑھی رکھ لیا تو کہہ رہا ابھی شادی نہیں ہوئی میں قسم کھا کے کہتا ہوں آج تک کوئی مولوی اس لیے دوبارہ نہیں مرا کہ داڑھی کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہوئی ایک بندہ بتا کوئی نہیں مرا میں آپ کو ایک بڑی بات بتا دوں مشورے کے طور پہ یہ پلے باندھ کرنا پلے باندھ کرنا کبھی بھی رشتے کی بات آئے ہوتے ہی ہے رشتے کی بات ماں دیکھنے جاتی ہے پھوپھی دیکھنے جاتی ہے خالہ دیکھنے جاتی ہے لڑکی دیکھنے کے لیے اکثر بیشتر ہی رشتے جایا کرتے ہیں کچھ بے غیرت ہے جو خلیرے بھائی کو بھیجتے ہیں اپنے دوست کو بھیجتے ہیں کہتا میرا کزن دیکھے گا کزن ہے کہ جن ہے بھیجی کیوں ہے غیرت مر گئی ہماری بیوی ہماری ہے تو بھائی ہمارا بھائی کیوں دیکھے ہماری بیوی ہے نا تو ہمارا فرینڈ کیوں دیکھے گا اسی بے غیرتی نے گھروں سے عزتوں کے جنازے نکال دیے اور دل تو تب دکھتا ہے نا کئی بار نہ بے غیرت اب تو آن دا اسٹیج انگوٹھی پہنا کے انگیجمنٹ ہو رہی ہے غیرت کا جنازہ ہی نکل گیا ختم کہنے کو ہم مسلمان ہیں نام کے مسلمان رہ گئے ہم لوگ ورنہ ہم تو اتنے غیرت والے تھے ہماری بیٹی پہ کسی کی نظر پڑ جاتی تھی ہم آنکھیں نکال لیتے تھے لیکن بیٹی کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیتے تھے آج خود تماشے بنا رہے دورا دورا میں بوٹی پہنا رہے کیا تماشائی ہے مولانا چپ رہو نیا دور ہے میں نے کہا اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہم ڈوب رکھے ہیں کوئی بچانے والا نہیں برباد ہو رہے کوئی سنبھالنے والا نہیں رشتوں کی بات آتی میں بات عرض کر رہا تھا کہ زیادہ تر جو رشتے نا تو ماں بہن بیٹی دیکھنے جاتی ہے تو یہ صرف ظاہر دیکھ سکتے ہیں فیس اندر کا نہیں اندر کا کوئی گارنٹی نہیں کہ اس لڑکی کے دل میں کیا ہے چلن کیسے کردار کیسا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں سن ماں باہر کا دیکھے گی اندر کا اگر اسکین کرنا ہو تو داڑھی رکھ لے اندر کا اگر دیکھنا اس کے دل میں کیا ہے تو داڑھی رکھ لے اس لیے کہ غلام مصطفیٰ کے نکاح میں کوئی بھی شیطان عورت نہیں آ سکتی ہے داڑھی والے کو وہی پسند کرے گی جسے خدا سے بھی پیار ہوگا مصطفیٰ سے بھی پیار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور امین شریعت کانفرنس علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ اگلی بات سن رشتہ ہوا نوجوان کا اور جب رشتہ ہو گیا نا اس وقت کلین شیپ کسی مولوی کے پاس بیٹھا اس نے حضور کی سنت کی فضیلت بتائی کہ بندہ قبر میں داڑھی کے بال لے کے چلا جائے خدا کی قسم فرشتے اس سے حیا کیا کرتے ورنہ خیریت نہیں ہے قبر میں آسان نہ سمجھ لینا ہاں ادھر دبایا ادھر بریانی کا بوانا بشوا بریانی کی وجہ سے 4-5 منٹ فالتو پڑ گئے لیکن کم نہیں ہوں گے یہ بتا رہا ہوں میں پہلے جینا مشکل تھا اور لوگوں نے مرنا مشکل آج غریب بیمار ہو جائے نا حضرت تو اسے یہ ٹینشن کھا جاتی ہے میں مر گیا تو میرے بچے کفن کیسے لائیں میری قوم بریانی کھانے کی عادی ہے وہ 3 بھگونے بریانی کیسے بنے گی برا مت مانیے گا یہ میتوں میں جو نوت کے تم پڑوس کا بندہ ناک تک بھر کے بریانی کھاتا ہے یہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے بالکل خلاف ہے بند کرو یہ فالتو کے خرچے غلط نہیں کہہ رہا ہوں پہلے
جینا مشکل تھا مرنا مشکل ہو گیا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا جیسے غریب ہاسپٹل جاتا ہے خرچ میں کیا کیا نہیں بک جاتا. غریب بیوی کے کنگن بک گئے, شوہر زندہ رہ جائے, اس نے اپنا زیور اتار کے بیچ دیا تاکہ اس کا علاج ہو سکے, اس سے بھی نہ ہو سکا پورا تو قرض لے کر کے شوہر کا علاج کرایا. 3 دن کے بعد خبر آتی ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ اکبر, جب یہ خبریں آیا کرتی ہے پھر سوچ تو سکی غریب کے گھر میں کتنی بجلیاں گرتی ہوں گی, کتنے حضرتوں کے جنازے نکلتے ہوں گے. سوچ تو سکی جب یہ خبر آیا کرتی ہے فلاں انتقال کر گیا ہے, میری قوم کے 4 معزز لوگ جاتے ہیں کرسی ڈال کے اس مرنے والے کے دروازے پہ بیٹھتے ہیں, بچے کو بلا کے کہتے ہیں ذرا مرنے والے کے بیٹے کو تو بلاؤ. مرنے والے کے یتیم بچے کو بلایا جاتا ہے اور بڑی بے غیرتی سے سوال کیا جاتا ہے, جاؤ بیٹے ماں سے پوچھو بریانی کا چاول گھر میں ہے یا باہر سے خریدا جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں احساس ہے اس یتیم کے درد کا جو آج یتیمی کا داغ اس کے سینے پہ لگا ہے؟ بتاؤ تو صحیح کہ اپنے باپ کی جدائی کو بھول پائے گا یہ جس سے تم بریانی کا سوال کر رہے ہو؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا, جب کوئی باپ بیٹے کو سینے سے لگائے گا اسے اپنا باپ یاد آئے گا. جب کوئی خوشی کے دن اپنے باپ کے سینے سے لگے گا تب یہ یتیم بلک کے روئے گا جس سے تم بریانی کا سوال کر رہے ہو, جس سے تم چاول کا حساب لیتے ہو. میں پوچھنا چاہتا ہوں غیرت کہاں مر جاتی ہے ہماری جا کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر کہ طلاقی کا ننگا ناچ ناچا جاتا ہے, بریانی کا چاول پوچھا جاتا ہے. خدا کی قسم بچہ سمجھتا ہے شاید یہ ریت ہوگی ہمارے معاشرے کی, یہ رواج ہوگا. جا کے ماں سے کہتا ہے امی چند لوگ باہر آئے ہیں. وہ عورت آج جس کے سر سے سندور صاف ہو گیا ہے, جس کے سر سے آج شوہر کا سایہ چلا گیا ہے, جس نے آج بیوہ ہونے کا لباس پہن لیا ہے, خدا کی قسم سوچ تو سکی کیا گزرتی ہوگی اس بیوہ کے جگر پہ جس کے شوہر کی لاش ہاسپٹل میں ہے, ابھی ایمبولنس لے کے بھی نہیں آئی ہے کہ کھانے پکانے والے دروازے پہ پہلے آ جاتے ہیں. بچہ جا کے کہتا ہے امی باہر جو لوگ آئے ہیں یہ پوچھنا چاہتے ہیں بریانی کا چاول گھر میں ہے یا خریدا جائے گا, اس میں جو بوٹی پڑے گی وہ چھوٹے کی ہوگی کہ بڑے کی ہوگی. جب بیوہ اتنا سنتی ہے اپنے لال کا چہرہ دیکھ کے کہتی ہے بیٹے ان سے کہہ دو ہمارے گھر میں تو کئی دن کا فاقہ تھا, 3 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا ہے, لیکن بات اگر بریانی کی ہے ان سے کہہ دو چاول خرید لے جا کر کے. جب بچہ آ کے کہتا ہے خرید لو, کہتے پیسے کہاں ملیں گے؟ بچہ توڑ کے ماں سے کہتا ہے امی وہ پیسے مانگ رہے ہیں, وہ بیوہ جسے زندگی کا ہوش نہیں ہے اس سے پیسے مانگے جاتے ہیں, پیسے مانگ رہے ہیں. تو بیوہ کہتی بیٹے باپ کے قرض علاج کے قرض کا 50,000 باقی ہے, ان سے کہہ دو اور قرضہ لے لے, جہاں سے ہاسپٹل کا قرضہ دیا جائے گا وہیں سے تمہارا بھی چاولوں کا قرضہ نپٹا دیا جائے گا. میں ہاتھ چھوڑ کے تم سے کہتا ہوں خدا کے واسطے اگر تمہیں یہ پتا ہے کوئی غریب بیماری سے لڑتے لڑتے دنیا سے گیا ہے اور اپنے پیچھے چند یتیم چھوڑ کے گیا ہے تو نمک کا پانی پی کے نہ جا, اپنے گھر کھانا کھا کے جا, جیب میں 500 کا نوٹ ڈال, جا مرنے والے کے گھر پہ. اگر تیری بہن جا رہی ہے بیٹی جا رہی ہے تو اس سے کہہ کہ یہ پیسے اس یتیم بچی کو دے دینا. جاؤ تم جا کے کسی یتیم کے گھر کی کہانی دیکھو, کسی مرنے والے کے یتیموں کو جا کے دیکھ لینا, پوچھنا کہ اس کا بیٹا کہاں ہے جو دیوار سے لگ کے رو رہا ہو, سمجھ لینا اسی کا یتیم بیٹا کھڑا ہے جس بچے کے منہ میں پانی ڈالا جا رہا ہو اور ہوش کھو بیٹھی ہو, پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھ لینا اسی مرنے والے کی بیٹی ہے. کتنا بڑا درد ملتا ہے, جاؤ اس کی مٹھی میں جا کر کے 500 کا نوٹ دے دو, اس سے کہہ دو آج تو اکیلا نہیں ہے, حضور نے اپنی امت میں تجھے بھی پیدا کیا ہے مجھے بھی بنایا ہے, جا آج کے بعد خرچہ تیرا ہوگا پیسہ ہمارا ہوگا. خدا کی قسم غریب بھی راضی ہو جائے گا, مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن میلاد النبی, علماء اہل سنت, خطیب اہل سنت, نعرہ تکبیر. اسی کو مسلک اعلیٰ کہا جاتا ہے, یہی مسلک اعلیٰ. 30,000 ایسے نہیں لیتے بھائی ضرورت میں کو کھانے کی اجازت ہے, یہ تھوڑی پوری قوم کو نوٹ کے کھلائے سارے جا کے پھوٹ پڑے میت کی روٹی پہ. پوچھو ہی علماء سے جا کے کیا حکم ہے اس روٹی کا, ایک دن نہ کھاتے تو مر تو نہیں جاتے نا. شاید ہمارے ایک دن کے نہ کھانے سے کسی غریب کے 50,000 کا قرضہ بچ جاتا. اس لیے بدلو اپنے رویے. میں بات عرض کر رہا تھا آپ سے, میں نے کیا کہا تھا ابھی آپ سے, میں نے کہا اتنا جینا مشکل نہیں جتنا لوگوں نے مرنا مشکل کر دیا, مرنا مشکل کر دیا.
اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی. کوشش یہ کہ میں عرض کر رہا تھا نوجوان کا رشتہ ہوگا. کسی مولانا کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا. اس نے داڑھی کی عظمت و فضیلت سنی. داڑھی رکھ لی اس نے. داڑھی رکھ لی. جب برات گئی دولہا بنا نہ تو چہرے پہ داڑھی تھی. جب برات سسرال پہنچی تو سسرال والوں نے کہا یہ لڑکا تو ہم نہیں جانتے. سب نے کہا بھائی یہ بولے جان تو ہم بھی رہے لیکن اس نے داڑھی کیوں رکھی؟ داڑھی کیوں رکھی اس نے؟ اس نے کہا کیا ہوگا؟ کہا ہم تمہیں پسند کر کے آئے تھے جب تمہاری داڑھی نہیں تھی. اب شرط ہے ہماری نکاح تب ہوگا پہلے داڑھی مڑا. وہ جو ہے سن رہے کہ سو رہے؟ نکاح تب ہوگا پہلے داڑھی مڑانا پڑے گا. نوجوان نے کہا کہ سر کٹ سکتا ہے اب حضور کی سنت کا اقبال نہیں کٹ سکتا. سر کٹ سکتا ہے لیکن اقبال نہیں کٹے گا. لڑکی والوں نے کہا سن دیکھ لے نکاح کا مسئلہ ہے داڑھی مونڈے کی تب نکاح ہوگا. بچے نے کہا بھائی میں شادی چھوڑا میں داڑھی نہیں. لڑکے کے باپ نے کہا بیٹی عزت کا سوال ہے برات لوٹ گئی تو معاشرے میں کسی کو منہ نہیں دکھا پاؤں گا. ایسا کر تو آج مڑا لے نکاح ہو جائے پھر رکھ لے گا. اس نے باپ کا ہاتھ پکڑا کہنے لگا ابا بھی عمرہ کر کے آئے تھے تو تم نے کہا حضور کی جالیوں پہ گیا تو بے ہوش ہو کے گر گیا تھا. ابا بتاؤ وہ کون سا عشق تھا جس نے حضور کی جالیوں پہ بے ہوش کیا تھا اور یہ کون سا عشق ہے جو آج بیٹے سے داڑھی مڑانے کی بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا باپ سے زبان لڑاتا ہے. اس نے کہا جب بات حضور کی ہو تو پھر کوئی رشتہ نہیں دیکھا جائے گا. بات حضور کی ہے تو پھر کوئی رشتہ نہیں. اس نے کہا اچھا میری عزت کی پرواہ نہیں. اس نے کہا میں تجھ سے زیادہ اپنے آقا کی عزت کرتا ہوں. اگر داڑھی منڈا دی تو تیری عزت رہ جائے گی اور نہ منڈائی تو میرے آقا کی عزت رہ جائے گی. باپ نے کہا سن اگر نہیں منڈانا تو میں تجھے جائیداد سے بے دخل کرتا ہوں. جو ایسے عشرت ہے جو بلڈنگ ہے جو سارا بزنس ہے آج سے پائی موٹی پائی تجھے نہیں دوں گا اور تو میری بات نہیں مانے. بچہ سوچتا کچھ دیر کے بعد نا اس نے کہا پتا کیا رائے ہے. وہ اٹھا اپنی جگہ سے اٹھ کے وہاں گیا جہاں کچڑے کا ڈھیر تھا. جا کے اس نے سیرا اتارا وہ کچڑے کے ڈھیر پہ پھینکا. اس نے کہا ابا تیری دولت تجھے مبارک ہو میرے نبی کی سنت مجھے مبارک ہو. میں جا رہا ہوں اور آج کے بعد تیرے دروازے نہیں آؤں گا. یہ کہہ کے نوجوان نے باپ کی دولت اور نکاح ساری ٹکرا دیا. چلا گیا. بڑے باپ کا بیٹا خوددار بھی تھا. ایک نہیں دو نہیں 6 مہینے گزر گئے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. مل جاتا تو شکر کر لیتا نہ ملتا تو صبر کر لیتا. باپ نے دھکا دے کے نکال دیا. غربت نے اتنا پریشان کیا کہ ایک جوڑے کپڑے میں زندگی گزرتی رہی. موسم سردی کا آ گیا. پھر گرمی تو کٹ گئی نہ ایک کپڑے میں لیکن سردی تو نہیں کٹ سکتی تھی. ایک دن ٹھنڈ کڑاکے کی تھی. اس نے سوچا کہاں جا کے لیٹوں. خیال آیا چلو مسجد میں چلتے ہیں اور کسی صف میں لپٹ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ جا کے ایک صف میں لپٹ کے بیٹھا. رات کا سناٹا ٹھنڈی کڑاکے کی پڑ رہی تھی. جا کے کونے میں صف میں سمٹ کے نا اور بیٹھ گیا. ایک صف میں سمٹ کے بیٹھ گیا. اس محلے کا جو سب سے امیر بندہ تھا بستر پہ لیٹا تھا. اس کے خواب میں حضور تشریف لے آتے. کہتے تو لیٹا ہے وہ میرا غلام تیری مسجد میں سردی سے ٹھٹر رہا ہے. اتنا سنا وہ اٹھا بستر پھینکا مسجد میں آیا. آ کے تلاش کرنے لگا کون ہے جس کی میرے نبی نے مجھے خبر دی ہے. دوڑ کے آیا مسجد تلاش کر لی کہیں نہیں ملا. پھر کہتا کوئی تو ہوگا نا جس کے بارے میں حضور نے بتایا ہے. کہیں تو ہوگا آقا بلا وجہ نہیں کہیں گے. اس نے کونا کونا چھانا. جب ایک صف کو اٹھایا اس کے اندر وہ نوجوان ٹھنڈ سے لپٹا ہوا تھا. اس نے ہاتھ پکڑا گھر لے کے آیا. اچھا بستر دیا لباس دیا. رات بھر اس کی خدمت کی. جب صبح کا سویرا ہوا ہے اس نے جب جانے کی بات کی اس نے کہا میں جانا چاہتا ہوں. اس نے امیر نے ہاتھ جوڑے کہا یار کچھ دن میرے گھر رک جا تیرے قدموں کی برکت سے میرا گھر چمک جائے گا. اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو میں اتنی برکت والا کہاں ہوں. کہا اگر تو برکت والا نہیں ہوتا تو تیری خبر آمینہ کے لال نے مجھے نہ دی ہوتی. یار پتا تو صحیح تو نے کون سی عبادت کی ہے جس کی وجہ سے آقا نے تجھے اپنایا ہے. کون سی ریاضت کر
کے آیا ہے جس کی وجہ سے آقا نے تجھے اپنایا ہے. اتنا سننا تھا. نوجوان کہتا ہے مجھے تو کوئی عبادت یاد نہیں ہے, ہاں اتنا ضرور ہے کہ آقا کی سنت کے لیے میں نے پریوار چھوڑ دیا ہے. تب آقا کریم نے مجھے اپنا لیا ہے. اس نے کہا یار مہمان بن جا. میں سمجھ گیا ہوں اگر کوئی ان کے ایک طریقے کو اپنا لے تو وہ اس کو اپنا بنا لیتے ہیں. جو ہر قدم ان کے طریقے پہ چلے بتاؤ تو صحیح وہ اس کو کتنی عزت عطا فرما سکے. نوجوان حضور کے لیے کچھ کر کے دیکھو. کچھ نہیں کر سکتے, داڑھی رکھ کے دیکھو, کرتا پجامہ پہن کے دیکھو. آج نہ کٹنگ وہ کراتا جو بیوی کو پسند چھو بنوارے داڑھی بنانے والوں انتظار نہ کرو. جس دن موت آ گئی قبر میں ایک بال کی جڑ میں بچھو لٹکایا جائے گا. یہاں بنانے کی ضرورت نہیں, وہیں بہت لٹکنے. قبر دہشت کا گھر ہے اور نیک بندے کے لیے خدا کی قبر جنت کی کیاری ہے. صرف جو حضور کے سچے غلام ہوں گے قبر ان کے لیے آرام کی جگہ ہے. ورنہ اگر رب ناراض ہے تو مشکل ہے, مشکل ہے. وہ کہا تھا لہد میں عشق رخ شیخ خداب لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں خدا را بہن بیٹیوں کو وہ لباس دو جو اللہ کو بھی پسند ہو, رسول اللہ کو بھی پسند ہو. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, بیٹیوں سے کہو دوپٹے اڑا کر. لوگ کہتے ہیں ان پہ تقریر کرو, نوجوان کہتا ہے ان پہ دوپٹے پہ تقریر کرنا. میں کہتا ہوں تقریر کی ضرورت نہیں ہے, تو ٹوپی اوڑھنا لازم کر لے, بیٹیاں دوپٹوں کو لازم کر لیں. ہم نے ٹوپیاں چھوڑ دی, بیٹیوں نے دوپٹے اوڑھنا چھوڑ دی. تم دوپٹے ان پہ لازم نہ کرو, صرف ٹوپیوں کے عادی ہو جاؤ. غیرت بہن کی دوپٹے کو اترنے نہیں دے گی. جب ہمارے سروں پہ ٹوپیاں نہیں تو کس منہ سے کہیں گے دوپٹہ اوڑھو. اس لیے لازم ہے ہم سب پہ, صرف نماز کے لیے نہیں, ہمیں ہر وقت سر پہ ٹوپی رکھنی چاہیے. یہ ہمارے حضور کا دیا ہوا طریقہ ہے. کریں گے انشاءاللہ, سارے وعدہ کریں گے انشاءاللہ. ہم آپ سے بس گزارش کریں, آپ دی ہوئی شریعت کو لازم کریں. بہن بیٹیوں سے گزارش ہے کبھی سر سے دوپٹہ اترنے لگے حضور کی قربانی یاد کرنا. ورنہ یاد رکھ قیامت میں جب نفسی کا عالم ہوگا, سیدہ زینب نے کلائی پکڑ کے پوچھ لیا, سن میرے بھائی کی لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے, میں نے تب دوپٹہ نہیں چھوڑا, تو نے بھائی کے چہرے پہ دوپٹہ گلے سے بھی اتار دیا تھا. کوئی جواب ہوگا؟ خاتون جنت یہ کہیں کہ میں غربت میں پوری زندگی کاٹ آئی, میں نے اونٹ کی کھال توڑی لیکن نبی کی شریعت پہ آنچ نہیں آنے دی. پتا تیری شان میری شان سے بڑی تھی. آج لوگ پوچھا کرتے گھر میں جھگڑے, ذائقہ نہیں ہے کھانوں میں. میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ ذائقے مسالوں کی وجہ سے خراب نہیں, ہماری بدعمالیوں کی بنیاد پہ خراب ہو رہا ہے. بدعمالیوں کی بنیاد پہ گارنٹی دیتا ہوں, جاؤ مسالہ کسی بھی کمپنی کا ہو, بہن بیٹی درود پڑھ کے کھانا بنانا شروع کرے. مسالے میں اگرچہ کھوٹ ہوگی لیکن درود کی برکت تیرے کھانے کو مزیدار بنا دے. گارنٹی ہے میری. آج نا بیمار ہو جسے دیکھو لیور کا بنی گردہ, وہ کہہ رہے میدا کام ہی نہیں کر رہا مولوی صاحب, جب کھانوں کھٹی ڈکارے آ رہی ہے. مولوی حکیم نہیں, کیا چاہتے ہو کہ گیس کی گولیاں بھی یہی بیچے, ایک تھیلا دوا کا بھی لے کے چلیں, کسی گولی کی ضرورت نہیں. وظیفہ میں بتا دیتا ہوں, جب کھانا کھانے بیٹھو پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو, جب کھا کے اٹھا کرو صرف الحمدللہ کہہ دیا کرو. یہ 2 ٹیبلٹ ایک کھانے سے پہلے لینی ہے, ایک کھانے کے بعد لینی ہے. اس کو لازم کر لو, خدا کی قسم کبھی لیور خراب نہیں ہو سکتا. یہ 2 گولیاں لازم کر لو, ایک کھانے سے پہلے لینی ہے, ایک کھانے کے بعد لینی ہے. مگر معلوم ہے نا اس میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے؟ گڑبڑ یہ ہوتی ہے اس میں آپ نے کھانا کھایا نا, اس کے بعد جو آپ کے اندر بیماری والی گولی جاتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ سب ٹھیک تھا لیکن مرچ تیز تھی. یہ لیور میں کینسر پیدا ہے.
बता रहा हूं, क्या हम इन नेमतों के लायक थे? क्या हमारा मुंह इस लायक था जो ये मिलता? खुदा की कसम 24 घंटे नाफरमानियां की है। एहसान मानो अपने रब का कि तुमने नाशुक्री की, हमने नाशुक्री की। रात भर नाशुक्री करते, रात भर पबजी और गेम खेलते खेलते आंख लग गई। उठना तो फजर में था, 10 बजे सो के उठे हैं, फजर छोड़ी, रात भर उसकी नाफरमानी में गुजारी। लेकिन एहसान मान, जब आंख खुलती है, तेरी आंख खुलने से पहले मक्खन पराठे तेरे दस्तरखान पे होते हैं। अभी तू उठ के नहीं आया है, दूध जैसी नेमत तेरे दस्तरखान पे आ जाती है। एहसान मान, उसने नाश्ता बंद नहीं किया है, फिर तूने नाश्ता किया, यारों के साथ गुलछर्रे उड़ाए, चौक में बैठ के इसकी गीबत उसकी चुगली, इसकी बुराई उसकी सरकार, इसकी गिराई उसकी बनाई। यही करते करते जोहर का वक्त बीत जाता है, फिर तूने जोहर छोड़ दी। शुक्र मान मर अदा कर रब का कि तूने उसकी नाफरमानी की, लेकिन उसने दोपहर का खाना बंद नहीं किया। फिर गोश्त तरह तरह का तेरे दस्तरखान पे, तरह तरह की रोटियां तेरे दस्तरखान पे है, कुछ भी बंद नहीं किया गया। एहसान मान अपने रब का, हम तुम नाशुक्री करते रहे, लेकिन वो फिर भी देता रहा है। खुदा की कसम, उसकी रहमतें आवाज दे के कहती है, तूने 40 साल नाफरमानी में गुजारे, 60 साल गुजार दिए हैं। सोच, हमारी रहमत से ना उम्मीद ना होना। आज भी वक्त पलट के आ जा, मैं तुझसे 40 साल के बदले में, गुनाहों के बदले में 40 साल रुलाऊंगा नहीं, 40 साल तड़पाऊंगा नहीं। मैं तेरा रब हूं और इतना करीम हूं, 40 साल के गुनाह लेके आ, तू एक बार रो के दिखा दे, मैं तेरे सारे गुनाहों को धो के दिखा दूं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। कोई ईसाई ही नहीं, क्या कहते, राह दिखलाए किसे रहमत मंजिल ही नहीं। उठे उठते कह दिया, नहीं नमक खराब था, मिर्च अच्छी नहीं थी, वो बात ही रब को अच्छी नहीं लगी। ऐसी बीमारी लीवर में लगाई, करोड़पति है, हीरे सोना चांदी सब कुछ है, लेकिन भुनी मछली सामने रखी है, मगर हाथ नहीं लगा सकता। क्या करना है? अब तुझे दाल का पानी पीना है, अब तुझे बिना नमक मिर्च की तोड़ी खानी है, अब नहीं खा सकता तू। तूने कहा था नमक ज्यादा है, तूने कहा था मजा नहीं आया। अपनी औकात देखता और मेरे इनामात देखता, तू हर हाल में मेरा शुक्र अदा करता, मैं उनमें इजाफा कर देता, इजाफा कर देता। वो भाई लाजिम है, 2 टेबलेट लेनी है और इस वाले वायरस से परहेज करना है। ये जो खा के कहते थे मौज नहीं है, मौज तो लोगों को तेरे 40वें की रोटी खा के आई है। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया, नेमतों का शुक्रिया। बलियादी साहब के बुलाने बड़ी अच्छी बात कही थी, जो तुम दावतों में खाना फेंक देते हो, अगर वही उठा करके किसी गरीब बच्ची के निकाह पे लगा दिया जाए तो साल भर के फेंके हुए खाने में गांव की चांद बच्चियों का निकाह हो जाए। लेकिन ये भी कड़वी सच्चाई है। मेरे भाई ने मुझसे एक फरमाइश की, मगर मजबूर हूं मैं, थोड़ा सा वक्त की वजह से मैं वो फरमाइश पूरी नहीं कर सकता। बस अपनी बात पूरी करके मैं बात समेटने लगा हूं। अल्लाह करे ये बात जहन में आ जाए, जहन में आ जाए ये बात। खाली बाबा करके तकरीरें करा के जन्नत बांट के चले जाना ये काफी नहीं है। वो जन्नत हमें बांटना आती भी नहीं और बांट भी नहीं सकते। जन्नत हमारे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेंगे। बस ये बात ध्यान में रखिएगा, हुजूर को राजी करने की कोशिश करिए, हुजूर को राजी करने की कोशिश। शादी ब्याह के अंदर ये जो तबाहकारियां हैं, दावत एक की होती है ना, एक मोटरसाइकिल पर 4 बैठ के जा रहे, वो तो और लंबी नहीं होती है, 5 वलीमे का कार्ड एक के है तो कह रहा तू भी बैठ जा, स्टैंडिंग में ले गया सबको बैठा। हमारा दीन ये कहता है जिसकी दावत हो वही खाने जाए, बगैर दावत के किसी दस्तरखान पे जाना अपने आप को जलील करना है। ये हमारा दीन सिखा। डॉक्टर इकबाल की फिर वही बात, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे, क्यों देखे? क्या दे दिया इस्लाम ने? पंचायत से लेकर दावत तक का खाना इस्लाम सिखा है। मगर होता क्या, दावत एक की है तो 4 बैठ जाओ, वो तो डंडे बंद नहीं सकती वरना बांध के लटका के। जानते आपसे एक मुस्कुरा है, पहली बात तो बारात का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं। उलमा बैठे पूछ लेना, बारात के लिए अरबी लुगत में कोई स्पेशल लफ्ज है ही नहीं, क्योंकि इस्लाम में इसका तसव्वुर ही नहीं।
یہ تو بغیرتی سے جا کے کھا کے آتے ہیں بیٹی والے کے لیے، اور اوپر سے دھوس کے ساتھ. باڈی اس سے بڑی نہیں ہونی چاہیے، اور ہڈی نہ آ جائے. کیوں بارات میں بغلے آئے جو بنا چبائے کھائیں گے. بوجھ نہ بن بیٹی والوں، بوجھ نہ بن. اللہ توفیق دے تو غریب کا بوجھ ہلکا کر دو، اللہ آخرت میں تمہارے گناہوں کا وزن ہلکا کر دے گا. یہ اصل چیز ہے، یہی اصل ہے. کوشش یہ کریں اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے، اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے. حضور سے پیار کریں، حضور سے وفا کریں. کئی بار تم نے نہیں دیکھا ہے جب کہیں کھانا چلتا ہے لڑکی کے باپ کو ڈھونڈنا، آج تک نہ ڈھونڈا ہو تو آج کے بعد ڈھونڈنا. دیکھنا کہ جب بارات کھانا کھاتی ہے تو لڑکی کے باپ کا کیا حال ہوتا ہے. دیکھنا کسی کونے میں کھڑا ہوگا، یا تو یوں ہاتھ ہوں گے یا یوں ہوں گے. وہ آنکھوں سے دیکھتا ہوگا لیکن دل سے کہتا ہوگا مالک لاج رکھ لے. ایک مہمان بھی بھوکا چلا گیا، پوری زندگی میری بیٹی کو تانا دے، میری بیٹی سسرال میں سکھ سے نہیں رہ پائے. اگر ایک بندہ بھی بھوکا چلا گیا میری بیٹی جیتے جی مر جائے گی. وہ کونے میں کھڑے ہو کے یہ رو رو کے کہتا ہوتا ہے. غریب الگ مسلح بچھا کے رو رہا ہے، لیکن بیٹے والا آج فرعون بنا ہے، آج شداد بنا ہے. یوں آستینے کر کے بولتی ٹھیک ہے مسالہ صحیح ہے، نمک تو کم زیادہ نہیں ہے. جو چاپلوس ٹائپ کے ہوتے کہتے پدھان مزہ آ گیا. بتا رہا ہوں آپ کو، جو چاپلوس ٹھلوے ہوتے وہ کہتے پدھان مزہ آ گیا. جیسی تمہاری بارات کا گانا کسی کا نہیں ملا. اور جو دلال ٹائپ کے ہوتے وہ کہتے ٹھیک تو ہے لیکن دماغ زیادہ تھا. اتنا جملہ ایک باپ کی 17 سال کی محنت پہ پانی پھیر دیتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ 6 گھنٹے پکا ہوا قورمہ، 3 گھنٹے کی لگی ہوئی روٹی ہے، 12 گھنٹے میں سمیٹا گیا دسترخوان ہے؟ نہیں، ایک باپ کے 18 سال لگے ہیں اس کھانے میں، ماں کی 25 سال کی محنت ہے اس میں. بیٹی کے یہ جو کھانا کھا رہے ہو اس میں 17 سال کی محنت لگی ہے. اس کھانے میں عیب نہ نکالنا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا تھا، نمک زیادہ بھی ہو کہنا شکر رب کا کھانا بڑا لذیذ تھا، یہ کہہ کے 2 قدم آگے بڑھا دینا. اگر لڑکی کے باپ تم سے پوچھے کوئی کمی تو نہیں تھی، مسکرا کے کہہ دینا آپ تھے تو کیا کمی تھی، سب کچھ تو آپ نے رکھ دیا ہے. اتنا کہہ کے اس کے دل کو خوش کر لینا. خدا کی قسم تیرا کچھ نہیں جائے گا. 2 جملے تیرے غریب کی بیٹے باپ کو راضی کریں گے، بیٹی کا باپ مسکرائے گا، ادھر تجھ پہ دیکھ کر کے خدا کی رحمتیں مسکرانا شروع ہو جائے. زندہ باد زندہ باد. یہ طریقے اپنائے اللہ آپ کو سلامت رکھے. زندگی پر یہ دیکھیں ہمیں اپنے معاشرے کو آسان کرنا ہے، سوکھا کرنا ہے. اپنے معاشرے میں پڑھنے والی جتنی بھی عادلانہ رسمیں ہیں انہیں ساری کی ساری ختم کرنی ہے. کوشش یہ کرنا ہے ہمیں کہ کسی باپ پر بیٹی کے جہیز اور اس کے کھانے کا خرچ ناجائز نہ ڈالا جائے. کریں گے انشاءاللہ. بہن بیٹیوں سے بھی میری گزارش ہے، تم سسرال جاتی ہو، ابھی 5 منٹ باقی ہے میں بات پوری کر لے رہا ہوں. سسرال جاتی ہو نا تو آپ جا کر کے سسرال میں جو رویہ اختیار کرتی ہیں اس میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے باپ کا ہاتھ ہوتا ہے. گاڑی میں بیٹھنے جا رہی ہے، ہو رہی ہے تو کان میں آ کے کہہ رہے ڈر مت، چابی گاڑی میں لگی رہتی ہے، تجھے تو پتہ ہی ہے، خالی فون کر دیے فوراً کلوا ہے، 2 منٹ میں صحیح کر دے گا سب کو. میں کہتا ہوں نواب صاحب بڑے بڑے بادشاہوں سے بیٹیاں نہیں پلی، تمہاری اوقات کیا ہے؟ صرف شوہر کا دم ہوتا ہے جو بیوی پال لیتا ہے، ورنہ تمہارے جیسے اتھو نتھو خان سے بیٹیاں نہیں پلتی. تو جو کہہ رہا ہے یہ سنبھال لے گا کہ تو سنبھال نہیں، بگاڑ رہا ہے کہ ڈریے مت. اب باپ نے چابی تو غم کی پہلے ہی کھینچ لی تھی، پھٹنا باقی. سسرال آئی بہو بیٹی، ساس نے کہا بہو فجر ہو گئی اٹھی نہیں، تو چھوٹتے ہی کیا کہتی ہے اپنا کام کرو، اور زیادہ بولی تو سمجھ لینا اب یہ بم پھٹ گیا. اب یا تو ڈرو اور یا پھر گھر چھوڑ کے نکل لو. خدا را میں آپ سے کروں بیٹیوں کو وہ تعلیم دے کر رخصت کرنا جو میرے نبی نے اپنی بیٹی کو تعلیم دے کے رخصت کیا تھا.
ہم میں سے کسی کی بیٹی خاتون جنت کے قدموں سے لگنے والی خاک کے ذرے کے برابر نہیں، لیکن میرا نبی بیٹی کے کام میں کیا کہتا ہے؟ فاطمہ اب تک اجازتیں مجھ سے لیتی رہی تھی، آج کے بعد ساری اجازتیں میرے علی سے لیتی رہنا۔ اب تک ہم تمہارے مالک تھے، آج کے بعد علی تمہارے مالک ہے، میری بیٹی علی کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو کائنات کا مالک بن کے آیا اور عمل کر کے بھی دکھایا۔ ایک دن حضور کو بیٹی کی یاد آئی، لینے آ گئے۔ سننا بہت غور سے، میری بہنیں سنو، اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے۔ لینے آ گئے حضور بیٹی کو، دروازے پہ آ، کون؟ انا محمد رسول اللہ، بیٹی تمہارے ابو آئے۔ کہتی ہے با جائے، یہ دروازہ کھلا ہے، حضور تشریف لائے۔ دائیں بائیں دیکھا، بیٹی علی نظر نہیں آ رہے؟ بجی ابھی باہر چلے گئے۔ کہا بیٹی میں تمہیں لینے آیا تھا۔ کہا با چل تو لوں لیکن ابھی علی گھر پہ نہیں ہے۔ تو حضور جانتے کیا فرمایا میرے نبی نے؟ فرمایا کوئی بات نہیں بیٹی، میں انتظار کر لیتا ہوں، جب علی آ جائیں گے تبھی ہم تمہیں لے کے جائیں گے۔ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا میرا نبی کہ میں علی کا بھی مالک ہوں، تیرا بھی مالک ہوں، میں کائنات کا مالک ہوں، لیکن نہیں بیٹی میں کونے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ حضور ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری نا حضرت علی آ گئے، پہلا قدم رکھا، لمبی سانس لی۔ خاتون جنت نے دیکھا علی خیر ہے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں فاطمہ کیا حضور آئے تھے؟ علی کیسے پتا؟ کہا آنگن کی خوشبو بتا رہی ہے کہ میرے نبی نے یہاں قدم رکھا ہے، خوشبو بتا رہی ہے کہ میرے نبی یہاں آئے ہیں۔ خاتون جنت مسکرائیں، کہنے لگی حضور بیٹھے ہیں۔ کدھر ہے؟ کہا وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ توڑ کر کے گئے، دو زانوں بیٹھ گئے، محبوب میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، سرکار کیسے آنا ہوا؟ کہا علی آج بیٹی کو لینے آیا تھا، دل نہیں لگ رہا تھا، 3 دن ہو گئے، علی اجازت دے تو میں بیٹی کو لے کے چلا جاؤں۔ چیخ نکل گئی حضرت علی کی، آقا انتظار کیوں کیا؟ کہا علی تیری اجازت کا انتظار تھا، تم آؤ گے اجازت دو گے تب ہم بیٹی کو لے کے جائیں گے۔ حضرت علی نے قدم پکڑ کے کہا تھا محبوب آپ میرے بھی مالک ہیں، فاطمہ کے بھی مالک ہیں، کبھی آپ کو پوچھنے کی ضرورت رکھی؟ میرے آقا نے کہا تھا علی بے شک میں فاطمہ کو لے جاتا، لیکن تیری اجازت کے بغیر، اگر آج لے جاتا تو یہ بیٹیوں کے لیے دلیل بن جاتا، باپ کے کہنے پہ شوہر کے بغیر وہ چلی جاتی۔ آج میں تیری اجازت سے لے جا کے بتا رہا ہوں قیامت تک کوئی بھی بیٹی شوہر کی مرضی کے بغیر اس کا گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ میری بہن میری بیٹی، تیرا شوہر تیرا سب کچھ ہے، تیری جنت وہ، تیری دنیا وہ، تیری آخرت وہ، تیری عزت وہ، تیری شان وہ۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ کچھ بھی نہیں ہوگا جو میں نے بتا دیا، کچھ نہیں بچتا۔ جس دن شوہر سفید کفن میں لپٹ جائے، روٹی دینا تو بڑی بات ہے، یہ دنیا عزت کی نظر سے دیکھتی تک نہیں۔ یتیم کو اس وقت تک ٹکڑا نہیں دیا جاتا جب تک پیر کا جوتا صاف نہ کرا لیا جائے۔ شوہر پاگل بھی ہے نہ تو اس کے لیے بد دعا نہ کرنا، اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے لمبی عمر کی دعائیں مانگنا۔ پھر دیکھ اللہ تجھے کتنی برکتیں دیتا ہے، کتنی برکتیں دیتا ہے۔ تو کوئی نرالی دلہن تو نہیں، تو کوئی نئی نویلی دلہن تو نہیں جو صرف تو دلہن بنی ہے۔ میرے حضور کو دیکھو، 40 سال کی دلہن ہے، 25 سال کا دلہا ہے۔ دلہن کو خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، دلہا کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ جو سننا چاہتے ہیں ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھ کے، لگ رہا جیسے محفل شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ آخری وقت ساڑھے یعنی کہ 1:30 بجے کا ہے، 1:30 پورے ہو گئے، میں منٹ بھر میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ 25 سال کا دلہا ہے، 40 سال کی دلہن ہے، دلہا کوارا ہے، دلہن بیوہ ہے۔ ایسی مثال ہو تو لا کے دکھاؤ، دلہا کوارا دلہن بیوہ۔ ادھر دیکھو، کوئی محتاج نہیں ہے دلہن، ملکہ عرب ہے دلہن،
मलिक-ए अरब है दुल्हन और सुल्तानुल अंबिया के दुल्हा। सुन जरा ये जोड़ी देख, 25 साल खदीजतुल कुबरा ने हुजूर की खिदमत की। कितने साल? 25। समझ में आ रही है ना सबके? कितने साल? 25 साल खिदमत की। और कोई लावारिस नहीं थी खदीजतुल कुबरा। 20 नौकरानियां थी आपके। कितनी? 20। जोर से 20। ये बात याद रख लेना जो बता के जा रहा हूं। 20 खादिमाएं हजरत खदीजतुल कुबरा के घर में थी। अब देख तो सही कितनी अजमतों वाली खातून होंगी। देखो तो दुनिया जा करके देख लो। खुदा की कसम, जब तुम दुल्हा बनते हो, दुल्हन को पहली रात में मुंह दिखाई की रस्म में कोई सोने का हार देता है, कोई पैंडल, कोई गिफ्ट में कुछ देता है। तारीख में ये पहली बार रकम किया गया कि जब मेरा नबी दुल्हन के कमरे में पहली बार आया, आका ने नहीं बल्कि दुल्हन ने कहा था ठहर जाए मेरे सरदार। हुजूर ठहर गए। आपने 40,000 सोने के सिक्के उठाए, हुजूर के कदमों पर रख के कहा था आका ये पहला तोहफा मेरी तरफ से आप कबूल फरमा लीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने 40,000 सिक्के दिए। औकात है आज पैसे कागज के हैं, उस वक्त पैसे सोने के। सिक्के उठाए ना उठे, 40,000 कदमों पर डाला। महबूब ये पहली कुर्बानी है तेरे लिए, ये तेरे चेहरे का उतारा है मेरी तरफ से। खुदा की कसम दे दिया नजराना। हुजूर आए, मगर जानते हो आज ना शोहर थक गया, ये मोबाइल में गेम खेलती रहती है। कहते रोटी खरीदे कि मैंने पका दी, तुम लेट हो, खुद निकालो खाओ। मेरी बहन मेरी बेटी सुन, औकात क्या है तेरी? 2 कौड़ी की औकात नहीं। सही बता रहा हूं, 2 कौड़ी की औकात नहीं उन लोगों के सामने। खदीजतुल कुबरा 20 खादिमा, लेकिन फरमाती कि जब हुजूर आते ना, सारी खादिमों से कहती थी बैठ जाओ, अब एक दिन का भी न उठाना, हुजूर मेरे सर ताज है, इनकी मैं खिदमत करूंगी। 20 नौकरानी होते हुए एक दिन का तक किसी नौकरानी को उठाने नहीं देती थी। भाग भाग के काम करती थी, दौड़ दौड़ के काम करती थी। खाना खुद बनाना, रोटी बनाना, 10 सालन सब्जी बना करके हुजूर की खिदमत में पेश करना। अरब की गर्मी खादमाएं दस्त बस्ता खड़ी हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा आपकी खिदमत में लगी रहती थी। एक दिन आप खाना बना के लाई, मेरा महबूब मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। आका करीम मुस्कुराए, तब हजरत खदीजा ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी जान आप पे कुर्बान हो जाए। मुस्कुराने की वजह क्या है? आका फरमाते हैं खदीजा तुम्हें देख के मुस्कुरा रहा हूं। तब खदीजतुल कुबरा ने कहा था महबूब मजाक कर रहे हैं। कहा मैं मजाक के तौर पे नहीं बल्कि इसलिए मुस्कुरा रहा हूं, मुझे हंसाने के लिए जिब्रील आया हुआ है। जिब्रील आया हुआ है। आका क्यों आए हैं? कहा सुनो तुम्हारा काम देख के रब ने तुम्हें सलाम भेज दिया। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? हजरत खदीजतुल कुबरा से मेरे आका रब ने तुम्हें सलाम भेजा। और अगली बात सुन, आका फरमाते 25 साल मेरी खदीजा मेरे साथ रहे, लेकिन कहते 25 साल में कभी मुझे दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। छोटी बात है। 25 साल कहते मैं अबेर शबेर आता था, लेकिन कभी यूं करने की भी जरूरत नहीं, न कभी खांसा न कभी आवाज दी। फरमाते जब मैं पहुंचता था मेरी खदीजा मुझे दरवाजे पे खड़ी मिलती थी। आज शोहर 12 बजे आ रहा है और चादर तान के लेटी है, वो थक के आ रहा है, तू नशे में है नींद के। वो फिर कहती है तावीज दे दो। शोहर मोहब्बत नहीं करता। मैं कहता हूं सबसे बड़ा तावीज ये है कि जब वो थक के आए तो उसके इस्तेमाल के लिए दरवाजे पे आ जा। वो बैठे उसे पानी पेश कर, उससे कह थक के आया है बता क्या चाहती है, पानी पिला, खाना दे, मुस्कुरा के दे। अगर वो कौड़ियों की चीज भी तेरे लिए लाया है उसे सीने से लगा के कह अमीरों की लाखों से बेहतर मेरे गरीब शोहर की ये टकों की कमाई की लाई हुई चीज है। खुदा की कसम लाखों तावीज वो असर नहीं करेंगे जो तेरे मीठे बोल तेरे शोहर के दिल में असर कर जाए। देने वालों दुकानें लगा रखी। सही बता रहा हूं, कई जगह टोकिंग बट रहे। कितने वाला लेगा? गुब्बारे हैं,
₹50 का कि 100 का? अमीर आ गया तो 1151, सेठ आ गए तो 51,000 का भी है। होना कुछ नहीं है, बस क्यों नहीं लगना है? बहुत गौर से मेरी बात सुनना। और क्या कहते हैं हम लोग? और हम लोग ये कहते हैं कि साहब बीवी से बन नहीं रही, तावीज़ दे दो। वो इतना बड़ा ठेकेदार है पूरी दुनिया का, बैठो अभी कर देते हैं। इस बैठक में से पूछ, तेरी बीवी तुझसे कैसा हाल से नहीं बोली? तेरी अपनी बीवी की तुझसे ताल्लुकात हैं कि नहीं? और डकैत चोर जो अपनी बीवी को राजी नहीं कर सकता, वो दुनिया की औरतों का ठेका लिए बैठा है। सोन तावीज मैं दे रहा हूं, पाबंदी से बांधे, किसी डोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी डोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तू खाना खाने बैठे तो लुकमा खाने से पहले बीवी को लुकमा खाने को कहना। ये मेरे नबी का तरीका है। औरत को भुला के खा के ना उठ, इसलिए कि तू यारों में बैठ के 4 बार चाय पी के आया है, इसने जब से तू गया है तेरे इंतजार में लुकमा नहीं खाया है। ये तो यही कह रही थी वो आएंगे तब खाऊंगी, उनको खिला दूं तब खाऊंगी। खुदा की कसम ये दोपहर तक तेरे लिए भूखी प्यासी रही। तेरा क्या चला जाता अगर तुझसे एक बार ये पूछ लेता तूने कुछ खाया कि नहीं खाया। आखिरी बात सुने, मेरे हुजूर तशरीफ लाए, थक के आए। खदीजतुल कुबरा ने उतरा चेहरा देखा, महबूब लगता कि भूख बहुत तेज है। कहा खदीजा संभाला सहा नहीं जाता, दौड़ी है, कहती महबूब बैठ जाइएगा। सरकार को बैठाया, खुद भी बैठ जाती है। मेरे महबूब फरमाते मेरी खदीजा ने अपने पास से एक प्याला निकाला, उसमें चंद खजूरें थी, एक प्याले में दूध था। उसने मेरी तरफ प्याला बढ़ाया, बढ़ा करके मेरे मुंह में खजूर दी है। अल्लाह अकबर, जब खजूर दी मैंने खाई है, खाने के बाद चंद खजूरें रह गई। मैंने हाथ रोका खदीजा का, मैंने कहा खदीजा मैं तो खा चुका हूँ, तू बता तूने कब से नहीं खाया है। कहते मैंने इतना कहा, मेरी खदीजा रोने लग जाती है। महबूब आप खा लीजिए, हमारी फिक्र ना करें। खदीजा किस लिए? कहा या रसूल अल्लाह, अगर मेरी वजह से, हमारी वजह से, हमारी वजह से या भूख की वजह से आका अगर हमें कुछ हो जाएगा तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा। प्यास की वजह से हमें कुछ होगा तो हमारा नुकसान होगा। और मेरे महबूब अगर भूख की वजह से आपको कुछ हो गया तो सिर्फ खदीजा का नहीं, पूरी कायनात का नुकसान हो जाएगा। आका मैं ये चाहती हूँ ये आप खा लीजिए, इसलिए कि मेरे जैसी तो और भी खदीजा आ सकती है, लेकिन तेरे जैसा अब्दुल्ला का लाल नहीं आ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, हुजूर अमीन शरीयत कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, वाह वाह वाह। ये हमारा इस्लाम है। औरत को उसने पैर की जूती नहीं बनाया, उसने औरत को वो इज्जत दी है जो किसी ने नहीं दी, किसी ने नहीं। हमारा इस्लाम कहता खुद बाद में खा, कभी उससे भी कह कि तू भी बैठ के खा। हम नीचे मुंह डाल के न दूसरों की तरह खा पी के मार के टलिया सुखा के निकल लिए। उस गरीब से भी दो बोल लेता जो सुबह से तेरे लिए भूखी खड़ी थी, बता अगर वो तुझ पे शेर की तरह ना गुर्राएगी तो क्या करेगी? औरत को कभी जबरदस्ती अपने काबू में नहीं किया जा सकता, उसे अपना ताबे करने का आसान तरीका है, तुम उसके दिल को खुश रखो, वो तुम्हारे पैर में बिछने वाला फर्श बन जाएगा। वरना मैं सही बता रहा हूं, ताबीजों में घर बनाए नहीं, बिगाड़ जरूरी है। नाराज हैं ताबीज वाले लोग भी, मैं ताबीज का मुखालिफ नहीं, लेकिन शर्त है ताबीज देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। तो फिर हम ताबीज भी शौक से पहनते, उन जैसा भी तो होना। मैं भी, मेरे गले में ताबीज है, लेकिन किसी लुटिया चोर का नहीं। मैंने उस शख्स से ताबीज लिया है, ताबीज जिसका बहाना होता है। वैसे तेरी भीड़ रहती है ताबीज के लिए। मैंने उस शख्स से ताबीज लिया है, खुदा की कसम, जिसके आंगन में मुफ्ती आजम के जलवे नजर आते। उस जात को सरकार रईस किया अवैस मुस्तफा बास्ती कहा जाता है। जाके देखो जुमेरात के दिन उसके आंगन में वही मंजर लगता है जो कभी मुफ्ती आजम के दौर में बरेली में नजर आता था। बीमारों की भीड़ लगी रहती है और सिर्फ एक ही दवा है, एक ही दुआ है, एक ही ताबीज है। फूंक देते हैं, एक कागज का टुकड़ा डाल देते हैं,
کیا ہے اس میں؟ پھر وہ کہتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ محمد، کیا نسخہ شفا ہے صلی اللہ محمد، اٹھا نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ تو بھائی تعویذ بھی تعویذ دینے والا ہونا چاہیے، ورنہ ثابت بھائی سنو تعویذ مت لینا چاہیے، میری بات سنو میں سمجھا رہا ہوں، ابھی میں تاروں کی بتائیں گے حالات بدلے، تعویذ مت لیں، حضور کا طریقہ ہے، ابتدا عشق ہے ہوتا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے۔ آخری بات ہو گئی میری پوری، بس میں اتنا بتا دوں نقصان دے کر، ایک تو تعویذ دیتے ہی 51 روپے کے 3 کم تھوڑے، اب کچرا ڈاکٹر اتنی بہت سی گولی باندھتے تھے، اس سے شفا نہ ہوگی تو اس سے ہو جائے گی، یہ فائدہ نہ کرے گی تو یہ کر جائے گی، یہ فائدہ نہ کرے گی تو یہ کر جائے گی، بعد میں رہ گئی بھینس کی پاور والی یہ تو ٹھیک کر ہی دے گی۔ نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان، بنا رجسٹرڈ ڈاکٹر سے کبھی دوا مت لو، ورنہ سستی ضرور ہوگی لیکن گھٹیا نہیں ہوگی۔ بہت غور سے میری بات سنو، 3 تعویذ اس سے فائدہ نہ ہوگا، اس سے ہو جائے گا، اس سے کرتا کیا؟ سن لو آخری بات ختم کرنا، وقت بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ہاں کہتا ہے کہ یہ والا تکیے میں رکھ دینا، یہ والا بازو میں باندھ لینا، یہ پیڑ میں لٹکا لینا، 3 ہو گئے بھائی، ایک تکیے میں، ایک بازو میں اور ایک پیڑ میں، اور جتنا 420 پیر ہے میں اس سے 420 پیر، اس نے 4 دیے 3 دیے، بہانہ نہیں بتایا، بہانہ ہی بنایا۔ عورت نے کہا ہو تعویذ کیسے لٹک لیا؟ کہتے نہیں پیر صاحب نے دیا، اس سے برکتیں اتر گئی، ہضم ہو گیا۔ عورت کو بے وقوف بنانے کتنی دیر لگی، اوپر سے ہی رحمتیں آتی ہیں، ہم نے سوچی یہی اترے ہضم۔ بازو والا دیکھا صبح آ کے نکلا، میں یہ کیا ہونے لے گا، اب تو دل بھی بڑی آسانی کر، یہ پتا نہیں لیور میں درد ہے کہ دل میں درد ہے، بتا رہا دل نہیں، اتنا پڑھے لکھا نہ ہے، بتاؤ کہ لیور کہاں اور دل کہاں ہے، دلی کی طرح پھیپڑے کی طرح دل میں ہونے لے گیا، نہ کرو یہ نہ کرو۔ تیسرا تعویذ تکیے کے نیچے رکھنے دیا، بتاؤ بستر صبح اٹھ کے کون جھاڑتا ہے؟ تم جھاڑتے ہو کہ بی بی؟ زور سے ہے، ڈر کیوں رہے ہو؟ روٹی نہیں بدلنا، کون جھاڑتا ہے؟ بیوی جھاڑتی ہے نا، تکیے کون جھاڑتا ہے؟ بستر کون جھاڑتا ہے؟ بیوی جھاڑتی ہے، یہ سارے کام بیویاں کرتی ہیں۔ جب اس نے تکیہ جھاڑا، بستر کا کھول جھاڑا، اس میں ایک تعویذ نکل آیا، بس اب اسے یقین ہو گیا یہ مجھے کروا کے لائے کچھ، اب تک گالیوں سے معاملہ تھا، اب بیلن پہ نمبر آ گیا، اور اگر 2-3 تعویذ لے لیے تو پھر جوتوں پہ نمبر آنا ہے۔ گھر چلانے کے لیے نا ان ڈوریوں سے بچو، مصطفیٰ کی غلامی کی ڈوری ہاتھ میں لے لو، کردار مصطفیٰ والا لاؤ۔ فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ میں حضور کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں اسلام کے دیے ہوئے راستوں پر چلنے اور گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچے ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی میں دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا بھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ، اور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔